عظیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے شرح صفر سعادت اور اس کا دوسرا نام صراط مستقیم شیخ عبدالحق متصل دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس صفر سعادت اور صراط مستقیم کی بڑی خوبصورت شرح فرمائی ہے۔ اس کا پہلا درس اپلوڈ ہو چکا ہے، جس میں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز پاک کا طریقہ بیان کیا گیا کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تھے تو کس انداز سے فرماتے تھے۔ اس میں بتا دیا کہ مختلف روایات ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تکبیر فرماتے، پھر ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھتے، اور یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہاتھ اٹھاتے، کانوں کے قریب کرتے یا کندھوں کے برابر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکبیر فرماتے۔ تیسرا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، تکبیر کہتے جاتے، یوں ہاتھ باندھ لیتے، یعنی ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی تکبیر فرماتے۔ یہ تین طریقے جو ہم نے پہلے بیان کر دیے۔ آج ہاتھ اٹھانے کا جو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، جو سنت پاک ہے، اس حوالے سے جو شیخ عبدالحق متصل دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح کی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ جل وعلا ہمیں حق کو قبول کرنے اور اس طرح کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھتے ہیں، دستہا در برداشتن اکثر تا بگوشہا برابر شدی و گاہے تا بدوشہا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دونوں ہاتھ اٹھاتے تو کانوں کے برابر کر لیتے، تا بگوشہا برابر شدی و گاہے تا بدوشہا، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے۔ یعنی یہ ہے متن جس کی آگے شرح کی ہے شیخ عبدالحق متصل دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ متن میں یہ ہے کہ اکثر نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو کانوں کے قریب کرتے، یہ کانوں کے، اور کبھی کبھی کندھوں کے برابر بھی کرتے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اول مذہب امام ابو حنیفہ است و مروی از احمد بن حنبل نیز ہمی است۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا اور کانوں کے قریب کر کے ہاتھ اٹھانا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ مروی ہے، آپ سے بھی روایت کیا گیا کہ کانوں کے برابر ہاتھ کھڑا کرنا۔ و تمسک ایشاں بحدیث وائل بن حجر است کہ مسلم و ابو داؤد در روایت کردہ اند کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چو در نماز در آمد تکبیر گفت و برداشت دو دست خود را مقابل دو گوش، و در روایت از ابی داؤد آمدہ کہ برداشت دو دست را مقابل دو دوش و مقابل کرت نر انگشتان خود را بدو گوش، و بروایت بزمزمائے دو گوش، و بر روایت برداشت دو دست را تا دیدم نرے انگشتانش را نزدیک بگوش، و در روایت از ابی داؤد و مسلم و بخاری و نسائی از مالک بن حویرث محاذی یہ اذنے، و در روایت فروع اذنے آمدہ۔
مختلف روایات کا آپ نے یہاں ذکر بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کانوں کے قریب ہاتھ کو کر لینا، یہ اٹھانا، جسے غور سے دیکھے ہمارے لوگ بات یوں کر دیتے ہیں، بات یوں جوڑ دیتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں، لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں اول مذہب امام ابو حنیفہ ہے، اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ سے بھی یہ روایت آئی ہے کہ کانوں کے قریب ہاتھ اٹھاتے، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، اور کبھی بھی کندھوں کے برابر بھی ہاتھ اٹھاتے۔ اس پہ دلیل کہ ان کی جو دلیل ہے اور جسے انہوں نے استمساک کیا ہے، تمسک کیا ہے، وہ حدیث وائل بن حجر ہے، حدیث وائل بن حجر ہے، جو کہ مسلم نے اور ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ کس نے روایت کی؟ مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا کہ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں آتے تو تکبیر فرماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مقابلے دو گوش، مقابلے دو گوش، کیا تو بندے کو تو کرنی چاہیے ہوش، مقابلے دو گوش، تو دونوں کانوں کے مقابل، یا گوش کے تو خرگوش نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، دو گوش، کیا تو گوش کیوں کہہ رہے ہیں؟ کان کہتے ہیں ہوش کے کانوں سے سنو، ہوش کے تو گوش، تو دو کانوں کے مقابل ہاتھوں کو اٹھاتے، ہے کہ نہیں؟ یہ مسلم کی ہے، کس کی روایت ہے؟ اور ابو داؤد کی روایت ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آتے، تکبیر کہتے اور برداشت اور اٹھاتے دو دست خدرا، دو دست، کوئی ایک ہی نہ ہاتھ اٹھا لیجیے تو سلام بھی ایک ہاتھ نہ لے دینے، کتنے سمے ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ، دونوں، اللہ با بچائے جو فتنوں کا دور ہے، اب کوئی یہ نہ کر دے جی ایک ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سجادے کو کھبا، تو ادھر دو دست خدرا، اپنے دونوں ہاتھوں کو مقابلے دو گوش، دونوں کاموں کے مقابل، یہاں غور کرنا، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑ لیا ہو کانوں کو، میں نے نہیں پڑھا، یا میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ نبی اکرم حدیث پاک میں کہ نبی اکرم سے ایسے جوڑا ہو۔ ہماری جو متون ہیں، یعنی نور الاعزاز سے شروع ہو جائیں اوپر، قدوری جو پڑھائی جاتی ہیں، ادائیہ جو پڑھائی جاتی ہیں، باقی ان کی شروعات کو بھی دیکھیں، کہیں آپ کو حدیث پاک ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جوڑ کے پکڑ کے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ سب یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے تو آپ کے انگوٹھے مبارک جو ہے کانوں کے برابر ہوتے، کانوں کے، یہ متون میں ہے، لیکن یہاں بھی آپ دیکھیے جو شیخ لے کے آئے، کیونکہ شیخ صاحب کا طریقہ ہی ہے، وہ ایک یہ نہیں کہ صرف حنفی ہیں تو اپنا موقف رکھیں گے، شیخ صاحب دوسری روایات کو بھی ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ان کا یہ مختار ہے، ان کا یہ مختار ہے، اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فروعی مسائل ہیں، کوئی یہ حرمت کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی ناجائز اور حرام ہو جائے، بات ہے کہ سنت ہے کہ یہ بہتر ہے اور یہ ان کے نزدیک وہ بہتر ہے۔ تو اب یہ حنفی حضرات ہیں، تو دیکھو پہلی دلیل مسلم اور ابو داؤد کی، کس کی؟ اور کہتے ہیں ایک روایت ابو داؤد میں یہ بھی آئی، اور امام ابو داؤد سے یہ روایت ہے کہ برداشت دو دست راہ مقابلے دو دوش، آپ اپنے دو دست، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فارسی بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے، دو دست راہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے مقابلے دو دوش، مقابلے دو دوش۔ اب دیکھو پہلے تو یہ سمجھ آئے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل اٹھاتے، دیکھو مقابل مقابل کا لفظ آ رہا ہے، ملانے کا نہیں آ رہا، مقابل اٹھاتے، و مقابل کر نر انگشت خود را بدو گوش، اور پھر کیا کرتے، یہ تو ہوتے دو دوش کے مقابل اٹھاتے، اور اپنے انگوٹھے، نرے انگشتاں یہ فارسی ہے، انگوٹھے، ٹھیک ہے، تو خدرا اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے مقابل کرتے، اس کے یعنی ہاتھ اٹھاتے، دونوں ہاتھ کانوں کے مقابل اٹھاتے، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ دونوں یہ اپنے کانوں کے مقابل فرماتے، کس کے؟ اب دیکھو
ہمارا طریقہ دیکھو، ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یہ ساری ہاتھ بھی کانوں کے برابر ہوں، انگوٹھے بھی کانوں کے برابر ہوں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ کس کی ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں بروایت زمزمہ 2 گوش و بروایت بردشت 2 دسترہ، یعنی یہی یہ جو ہے اپنے کانوں کے مقابل، کانوں کے زمزمہ یعنی اس کے ہاتھ کھڑے کرتے، اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ دیدم میں نے دیکھا نرے انگوشتانش، کہ اپنے انگوٹھوں کو نزدیک وہ گوش کانوں کے قریب کر لیا۔ کس کے؟ یعنی یہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کے قریب کیا، یہاں بھی نہیں کہ کانوں کے ساتھ ملایا، شاید قریب سے یہ سمجھ لیا کہ ساتھ جوڑنا ہے، لیکن یہاں کیا لفظ آئے؟ کیا کہتے ہیں؟ تعدیدم میں نے دیکھا نرے انگوشتانش، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹھوں مبارک کو نزدیک بگوش کانوں کے قریب کر لیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک اور طریقہ آ گیا، ایک تو یہ ہے، ایک یہ قریب کر لیا سیدھا، یہ بھی سنت ہے سامنے ہوں، یوں نہیں، قریب کر لیا، جوڑنے کا یہاں بھی نہیں آیا۔ اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ وَدَر روایت از ابی داؤد و مسلم و بخاری و نسائی از مالک بن حویرث، یہ روایت مسلم میں بھی آئی، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، امام ابو داؤد نے بھی کیا، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہم اور امام نسائی، مالک بن حویرث سے۔ کس سے روایت کیا؟ مالک بن حویرث سے۔ وہ کہتے ہیں اب یہ جو میں بات کرنے لگا تو یہ ہماری متون میں یہ لفظ آئیں گے، محاذی اذنی، اپنے کانوں کے برابر، یہ محاذی، مقابل جو شہزہ مقابل کا لفظ نہ آ رہی تو یہ محاذی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ برابر، اپنے کانوں کے برابر، تو یہ بھی آ گیا کانوں کے برابر، کانوں کے ودر روایتی، اور ایک روایت میں فروع اذنی آمدہ، ایک روایت میں اپنے کانوں کی فرو کے برابر کر لیا، اپنی فرو کے اب فرو ہم دیکھیں گے فرو سے کیا مراد ہے، فرو سے کیا مراد ہے، فرو سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، فرو سے کیا مراد ہے کہ اس کے برابر بھی، لیکن المختصر یہی ہے کہ آپ نے یہ روایات جو ابھی مجھ سے سنی ہیں کہیں ہے کہ کانوں کے ساتھ لگانا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی کندھے کے برابر کی روایت آئی ہے؟ ابھی موقف بیان کیا کہ اکثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے قریب برابر کرتے تھے اور بعض دفعہ کندھوں کے برابر بھی کرتے تھے، ابھی وہ روایت نہیں ہے، ابھی مسلک حنفیہ، مذہب حنفیہ کی تائید میں جو روایتیں تھیں وہ ذکر ہوئیں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ ثانی مذہب شافعی و مالکست واز احمد نیز روایتی است، دوسرا کبھی کبھی کندھے کے برابر اٹھاتے تھے، یہ مذہب ہے امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی، اور ایک روایت امام احمد سے بھی آئی ہے، جیسے حنفیوں کے مطابق بھی ایک روایت آئی کہ کانوں کے برابر، تو کندھوں کے برابر بھی اٹھانے کا جو موقف ہے اس کے متعلق امام احمد بن حنبل علیہ رحمت سے بھی ایک روایت آئی ہے، اور ویسے تو امام شافعی اور امام مالک دونوں ہستیوں کا یہ موقف ہے، دونوں ہستیوں کا یہ موقف ہے۔ اب دیکھیں وآن نیز در احادیث واقع شدہ، اور یہ بھی احادیث میں واقع ہوا، یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے وہ حدیث باغ میں نہیں کہا، یہ بھی احادیث میں آیا، یہ بھی میں آیا، اور در حدیث ابی حمید سعدی، وہ بھی حمید سعدی کی حدیث میں کہ درمیان جماعت صحابہ کے، صحابہ سے ایک جماعت کے درمیان جو کہا گیا ایک جماعت کے کہ من حافظ ترین شما نماز پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ابی حمید کی حدیث ہے کہ جو صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان کہا گیا ہے کیا کہ میں تم سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حفاظت کرنے والا ہوں، یہ آیا ہے، یہ کہ بعد در تطبیق ان روایات، بعد نے ان روایات کی تطبیق میں
بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، بڑی خوبصورت کہ تطبیق کیسی ہوگی، جا کہ پیچھے جو امام شافعی رحمۃ اللہ کا کندھوں کے برابر ہے، اس میں بھی حدیث واقع ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدیث ابو حمید سعیدی کہ جو صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان ہے، کہا ہے کہ میں حافظ ترین صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں، یہ آیا اس میں آیا کہ کندھوں کے برابر بھی اٹھاتے تھے۔ تو بعد نے جو ہے نا ان روایات کو اکٹھا کیا، ان روایات کو یہ بھی تو علماء کا کام ہے نا، کس کا کام ہے۔ اور ادھر آپ کو پتہ ہے نیٹ ہے، میں تو کہتا ہوں نیٹ، اور ادھر میں ہر جاہل سیٹ، صرف علماء نہیں، ہر جاہل سیٹ، جس کا دل کرے وہی پکڑے کتاب اور کیا بن جائے، شیخ الاسلام، مفکر، ٹھیک ہے، مبلغ، اللہ پاک پناہ دے، حفاظت فرمائے۔ دیکھو کتنی روایات ہیں، ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ڈنڈی مارنا ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہم دونوں کا موقع بیان کر رہے ہیں، ان کو بھی سلام ہے، ان کو بھی سلام ہے، اور نہیں یا کلام، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ امام اعظم ہمارے امام ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے حدیث پاک سے لیا، تو ہمارا تو ان سے امام شافعی ہیں، انہوں نے بھی حدیث پاک سے لیا، لیکن وہ شافعی ہیں، ہمارا بھی ان کے متعلق کوئی بھی ایسا ذہن نہیں ہے، نہ بدگمانی ہے، ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہمارے امام صاحب نے اس کو چوز کیا، حدیث پاک سے لیا، اور یہ اکثر ہے۔ تو اب دیکھیں بعد نے کیسے ملایا اس کو کہ در باد خدا من کا بھئی واقع شدہ، کہ بعد روایات میں تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھایا ہے، کس کے برابر؟ بعد روایات میں تو یہ آیا، اور وہ بعد وضو نہیں، بعد میں یہ آیا کانوں کے برابر اٹھایا۔ اب دیکھو اور کیسا علماء نے سمجھایا، بعد میں آیا کندھوں کے برابر اٹھایا، بعد میں آیا وضو نہیں، کانوں کے برابر اٹھایا، اور بعد میں آیا فروع وضو نہیں، کانوں کی فروع کے برابر اٹھایا۔ اب دیکھو کتنی دفعہ اٹھایا، تو اسے ہے علماء نے سمجھایا، ٹھیک ہے، علماء پہ بولتے ہیں۔ گفت انت، تو یہ ہے بعد نے اس کو اکٹھے کرتے ہوئے، اس کی تطبیق کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ خدا من کا بھئی، یعنی اپنے کاندھوں کے برابر، امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی احادیث سے، ایک موقف امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی حدیث پاک سے، اور بعد نے ان احادیث میں تطبیق بھی کی، ان کو جمع بھی کیا، کہ ایک روایت میں آ رہا ہے کانوں کے برابر، ایک میں آ رہا ہے کندھوں کے برابر، ایک میں آتا ہے کانوں کی فروع کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کی تطبیق کی اور یوں جمع کیا کہ جو حدیث پاک میں آیا کہ کاندھوں کے برابر، اسے محمول کریں گے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اٹھاتے، اور خدا اذنی، کانوں کے برابر، اس سے محمول کریں گے انگوٹھے، ٹھیک ہے، کہ یہ انگوٹھوں پر یعنی اٹھاتے کانوں کے برابر، وفرو اذنی ہی، اور فرو اذنی کو انگلیوں کے سرے پر محمول کریں گے، یا اپنے کانوں کو، ہاتھ کو اٹھاتے، ہتھیلیوں کو کانوں کے برابر کر لیتے، ہتھیلیوں کو دیکھو کانوں کے برابر آتی ہیں، اور پھر اس کو انہیں کے سرے بھی کانوں کے برابر، اور انگلیاں انگوٹھے بھی کانوں کے برابر، تو اس طرح سمجھ میں آ جائے گا برابر، ٹھیک ہے، مگر نقلیں ساری نہیں ہیں برابر، علماء سمجھائیں گے کہ یہ ہے برابر۔ تو آپ سمجھیے کہ بعد کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، کانوں کے فروع کے اٹھاتے، تو ٹھیک ہے، اور پھر کندھوں کے برابر اٹھاتے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بار بار اٹھانا ہی اٹھانا کندھوں کے، تو کہا ہتھیلیاں کندھوں کے برابر تھے، کندھوں کے یہ ہتھیلیاں تھیں، یہ مراد، اور یہ بھی کانوں کے برابر ہے، یہ بھی، تو اور پھر دوسرا یہ انگوٹھے، یعنی کانوں، وضو نہیں، کانوں کے برابر، یعنی انگوٹھوں کو کانوں کے برابر فرما لیتے، اور پھر فروع یعنی انگلیوں کے سرے